عید الاضحیٰ کے بعد فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی جس میں اپوزیشن جماعتیں جو ملک کو اس وقت درپیش چیلنج ہے اس حکومت کے ہاتھوں اس سے نجات کے لیے اپنا لائحہ عمل پیش کریں گے. اور پیپلز پارٹی میں عید کے فوری بعد اے پی سی بلانے پر اتفاق. رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں ملک کو آئین کے سوا کسی اور راستے پر نہیں چلایا جا سکتا. رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ بولے اپوزیشن متفق ہے کہ یہ حکومت ایک بڑا مسئلہ ہے, اس سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. ان کے آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے بیٹھک. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال, اپوزیشن کے آل پارٹیز کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری پر بھی بات چیت کی گئی. نون لیگی وفد میں ایاز صادق, احسن اقبال اور سعد رفیق شامل تھے. اور بلاول کو ایک دوسرے کا غم اور کہانی مشترکہ معلوم ہو رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں دونوں کی کہانی کرپشن کی اور انہیں غم احتساب کا ہے. چالاکی اور موقع پرستی کی سیاست کرنے کے چکر میں ہے. بلاول کو ایک دوسرے کا غم اور کہانی مشترکہ معلوم ہو رہی ہے. عوام کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانے کا عزم کر رکھا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں قبائلی علاقوں کی الگ قانونی حیثیت ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. قبائلی عوام کی پاکستان کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کارکن نہیں بن سکتا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے دیگر عہدے سے متعلق دوہری شہریت کی کوئی قطعاً موجود نہیں. مفادات ٹکراؤ سے بچنے کے لیے واضح پالیسی کسی نے نہیں اپنائی. وفدہ کے خلاف نااہلی کی درخواست پر سماعت. وفاقی وزیر آبی وسائل کو نوٹس جاری. درخواست گزاروں کو جواب جمع کرانے کے لیے 15 روز کی مہلت. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے فیصل بابرہ کی جانب سے آئندہ سماعت پر کوئی پیش نہ ہوا تو یک طرفہ کارروائی کی جائے. اسپورٹس سٹی کیس احسن اقبال کے خلاف ریفرنس تیار. ریفرنس منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو ارسال. ہائی کورٹ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری میں معاونین خصوصی کی شمولیت کے خلاف کیس معاونین خصوصی کی تعیناتی کے خلاف زیر سماعت. مرکزی کیس کے ساتھ یکجا. محسن شاہنواز رانجھا نے کہا کیس ڈویژن بینچ کے سامنے مقرر کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. قانون کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں. سے پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت کی اہم ملاقات. پنجاب میں قانون سازی کے امور پر بات چیت. عمران خان نے کہا تمام صوبائی وزراء اپنے محکموں میں قانون سازی کے لیے دلچسپی لیں. محکموں میں اصلاحات کے لیے قانون سازی کا راستہ اختیار کیا جائے. ہم نے ملک کی سیاست میں مثبت رجحانات کو فروغ دیا. سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کا کہنا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار مشیران نے اپنے اثاثے قوم کے سامنے رکھے. ماضی میں حکومت میں آنے کا مطلب مال بنانا اور اثاثوں میں اضافہ کرنا تھا. میں پیٹرول پمپس کی لیز سے متعلق ازخود نوٹس کی سماعت. ملک بھر میں جی ٹی روڈ کے اطراف پر دی گئی لیز کی تفصیلات طلب. عدالت نے چیئرمین این ایچ اے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. کس کو کن شرائط پر اور کب سے لیز دی گئی تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم. کراچی کے علاقے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹریز میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری رات تک جاری رہے گا. کے ایم سی فائر بریگیڈ نیوی اور پروسیسنگ زون کی گاڑیوں نے آپریشن میں حصہ لیا. کراچی والوں کی لوڈ شیڈنگ سے جان نہ چھوٹی. حبس گرمی اور کبھی بارش میں بجلی کی 12 سے 14 گھنٹے کی غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ. کراچی والے اذیت کا شکار. معمولات زندگی بری طرح متاثر. کہ الیکٹرک کی کارکردگی سے شہری نالا. ایپرا کا ملک میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کا نوٹس. عوامی سماعت کا فیصلہ. ہیسکو اور سیپکو کے زیر انتظام علاقوں میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ پر سماعت کل. لیسکو اور میپکو کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ پر سماعت 24 جولائی کو ہوگی. سمیت ملک بھر میں آٹے کا بحران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا. ذرائع کے مطابق ملک میں تاحال گندم کا 30 لاکھ ٹن کا شارٹ فال موجود. بڑی عید قریب آتے ہی مسالہ جات دال اور چاول کی قیمتوں میں اضافہ. کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. آٹے کی دستیابی مقرر کردہ قیمت پر یقینی بنائی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت. آٹے کے تھیلے کی سرکاری قیمت پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے. آٹا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے دوران تیزی. 100 انڈیکس میں 300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 37,600 کی سطح عبور کر گیا. انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا 167.33 پیسے سے بڑھ کر 167.65 پیسے پر پہنچ. کی حکومت نے کرونا پر پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. کرونا کے دوران فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ایک اضافی تنخواہ کا اعلان. رپورٹ کے مطابق اضافی تنخواہ کے معاملے پر صوبوں سے مشاورت کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا. کورونا کے خلاف جنگ لڑنے پر طبی عملے پر پوری قوم کو فخر ہے. گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے کورونا کا بہترین مقابلہ کیا. پاکستان میں ٹیلی میڈیسن کامیاب تجربہ انتہائی کامیاب رہا.
पोलियो से पाक पंजाब चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स पर वाजे कर दिया, जिस जिले में पोलियो केस सामने आया सीईओ हेल्थ के खिलाफ एक्शन किया जाएगा। 50 साल से जायद उम्र के पोलियो वर्कर्स को फील्ड ड्यूटी से इस्तिस्ना देने का फैसला। पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो मुहिम की कामयाबी अवाम और पोलियो वर्कर्स पर मुनहसर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, यकीन है लोग बच्चों को अपाहिज होने से बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान खास तौर पर सिंध से पोलियो का खात्मा करना है। पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो मुहिम की कामयाबी अवाम और पोलियो वर्कर्स पर मुनहसर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, यकीन है लोग बच्चों को अपाहिज होने से बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान खास तौर पर सिंध से पोलियो का खात्मा करेगा। कोरोना वायरस के पेश नजर इस्लामाबाद में छोटी मवेशी मंडियों का कयाम। ज़राए के मुताबिक तरनोल में मवेशी मंडी के मकाम पर एनसीओसी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तरनोल में रिहायशी मकान से दूर मवेशी मंडी किसी और मकाम पर लगाई जाए। विफाकी हुकूमत की हिदायत। MCI ने मुतबादिल जगह मांग ली। कोयटा के मछली के बाईपास पर मवेशी मंडी में टेम्परेचर चेक करने पर व्यापारियों का हंगामा। PDMA और मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया की तरफ से रखे गए सामान की तोड़ फोड़, आग लगा दी। पुलिस की भारी नफरी मंडी पहुंच गई।